السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں اپنے جوابات کی 7ویں کڑی لے کر حاضر ہوا ہوں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے والے ویڈیو میں وعدہ کیا تھا۔ آج کا ٹاپک اور عنوان یہ ہے کہ مسلمان بھائی بہنوں میں شادی کیوں کرتے ہیں۔ یہ اس ویڈیو کا بھی سوال تھا اور اعتراض تھا، اور اس کے علاوہ بھی مختلف جگہوں پر اس طرح کے اعتراضات سننے کو ملے۔ اس ویڈیو میں جو اسلام مسلمانوں کے بارے میں افواہوں پر مشتمل ویڈیو بنایا گیا تھا، اس میں جواب دیا گیا تھا چونکہ اسلام کوئی دھرم نہیں ہے، قبیلہ ہے، تو اس قبیلے میں لوگ آپس میں ہی شادی کر لیتے تھے، باہر میں شادی کرنا منع تھا، اسی لیے بھائی بہنوں میں شادی ہوتی تھی۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اسلام ایک قاعدے اور قانون والا، منظم قاعدے قانون والا مذہب ہے۔ ہر چیز کے لیے اپنے پاس اپنا قاعدہ ہے، قانون ہے، سسٹم ہے، تو شادی کے لیے بھی قاعدہ قانون ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شادی سے متعلق قاعدوں کو خاص کر بیان فرمایا کہ کس کس سے نکاح نہیں ہو سکتا، جسے اس شریعت کی زبان میں محرمات کہتے ہیں، یعنی جن سے نکاح کرنا حرام ہے، منع۔ تو جن سے شادی نہیں کی جا سکتی، بیسیکلی ان کو آپ ایسے سمجھیں کہ جن سے ڈائریکٹلی بلڈ ریلیشن ہو یا بریسٹ فیڈنگ ریلیشن ہو، دودھ کا رشتہ، ان سے شادی نہیں کر سکتے۔ بلڈ ریلیشن ڈائریکٹ، ماں باپ سے اوپر نانا نانی دادا دادی جتنے چلے جائیں، نیچے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی، نیچے تک چلے جائیے۔ اس کے بعد وہ جو ڈائریکٹلی ہمارے بلڈ ریلیشن سے کنیکٹڈ ہوں، جیسے بھائی بہن، سگے بھائی بہن، سگے چاچا، سگے ماموں، سگے پھوپھی، سگی پھوپھی، سگا چاچا، سگا ماموں، یہ ڈائریکٹلی بلڈ ریلیشن سے کنیکٹڈ ہیں، ان سے بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے سوتیلے ماں باپ سے بھی نہیں ہو سکتی، یعنی وہ جس سے ماں یا باپ کا سیکسول ریلیشن رہا ہو۔ اسی طریقے سے بہو وغیرہ سے یا ان عورتوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا جن سے بیٹے یا بیٹی کا سیکسول ریلیشن رہا ہو۔ اب وہ رشتہ چاہے سسرال کا ہو، چاہے آج جیسے ریلیشن شپ ٹائپ کہا جاتا ہے، تو اس طرح کے جو رشتے ہیں یہ اسلام میں منع ہے۔ ان کے علاوہ جو رشتے ڈائریکٹلی نہ ہوں، انڈائریکٹلی ہوں، وہاں پہ شادی کرنا جائز ہے۔ جیسے سگے بھائی بہن کو چھوڑ کر ماموں کا لڑکا، ماموں کی لڑکی، چچا کا لڑکا، چچا کی لڑکی، پھوپھی خالہ کے بچے بچیاں، ان سے نکاح، ان سے شادیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ اسلام کا قاعدہ ہے جو میں نے موٹے طور پہ بیان کیا، اس کی بہت لمبی تشریح اور لمبی تفصیل ہے۔ تو اس دائرے سے باہر نکل کر آدمی شادی کر سکتا ہے۔ اچھا، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جن کو ہم نے بھائی کہہ دیا یا بہن کہہ دیا ان سے شادی نہیں ہو سکتی۔ آپ کے یہاں تو یہی ہے، ہمارے یہاں کے بھائی بہن جن کا ڈائریکٹلی بلڈ ریلیشن ہو یا بریسٹ فیڈنگ ریلیشن ہو، وہ ہمارے بھائی بہن ہیں، ریئل بھائی بہن، کہنے کو تو سب ہیں، ریئل بھائی بہن ہیں، اور ان سے شادی نہیں ہو سکتی۔ ان سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ ریئل رشتہ ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں، آپ جسے بھی بھائی بہن کہہ دیں، چاہے جتنے دور کا ہو، 5ویں 6 7ویں 8ویں درجے پر ہو، یا ایسے بھی بھائی کا آپ نے رکشا بندھن میں آپ نے جسے راکھی باندھ دیا اس سے بھی شادی نہیں کر سکتے، جسے بھائی بہن بنا لیا اسے شادی نہیں کر سکتے۔ تو بھائی مسئلہ ان نیتا اور ابھینیتاؤں کے لیے کھڑا ہو جائے گا جو کھڑے ہو کر بھائیوں اور بہنوں کہتے ہیں اور پوری دنیا سنتی ہے، تو پھر وہ بیچارے کہاں شادی کریں گے؟ خیر، یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ اسلام میں شادی کے بارے میں یہ قاعدہ ہے، اور صرف اسلام میں نہیں، آپ دوسرے مذاہب کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہودیت کو دیکھیے، عیسائیت کو دیکھیے۔ یہودیوں کی کتاب ہبرو بائبل، عیسائیوں کی کتاب بائبل، ان میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ کزن میرج ہو سکتا ہے۔ کہیں فرسٹ کہتے ہیں، ہو سکتا ہے، کہیں سیکنڈ تھرڈ کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے، کراس کزن میرج ہو سکتا ہے۔ اور نہ صرف ان مذاہب میں، بلکہ جو لوگ شور مچا رہے ہیں ان کے یہاں بھی کزن میرج کا ثبوت موجود ہے۔ مہا بھارت میں ارجن نے شبھدرا سے اور ابھیمنیو نے ششی ریکھا سے شادی کی تھی، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے کراس کزن تھے۔ تو آپ کے یہاں خود اس طرح کی شادیاں ہوئی ہے، ہاں بعد میں آپ نے بین لگا دیا یا آپ کے یہاں منع ہے، وہ آپ کا اپنا مسئلہ۔ اسلام میں ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے۔ اسلام نے جو قاعدہ بنایا ہے اس قاعدے کے تحت ہی شادی ہو سکتی ہے، اس قاعدے کے باہر نہیں ہو سکتی۔ اور جن کو اسلام نے محرمات میں شمار کیا ہے، یعنی جن سے نکاح کرنا حرام ہے، وہ ایک لسٹ ہے، اس لسٹ سے باہر کوئی بھی شادی کر سکتا ہے۔
ہمارے یہاں راکھی باندھ دینے سے کوئی رشتہ نہیں متعین ہو جاتا، زبان سے بول دینے سے کوئی رشتہ نہیں بن جاتا، کسی کو پال لینے سے رشتہ نہیں بن جاتا، یا 2-3 درجے کے بعد کوئی ڈائریکٹ رشتہ نہ ہو، ڈائریکٹ بلڈ ریلیشن نہ ہو، اس کے بعد کا جو رشتہ ہو وہ حقیقی رشتے میں، اوریجنل رشتے میں نہیں گنا جاتا۔ اسی لیے اسلام میں اس طرح کی شادیاں جائز ہے، ہوتی ہیں اور ہو سکتی ہیں۔ اور نہ صرف اسلام میں نے بتایا کہ یہودیت میں بھی ہوتی ہے، عیسائیت میں بھی ہوتی ہے، یعنی وہ سارے مذاہب جن کے پاس رولز بک ہے، بکس ہیں جن کے پاس آسمانی کتاب ہے، جو دعویٰ کرتے ہیں، ان تمام مذہبوں میں یہ شادیاں ہوتی ہیں۔ ہندوازم میں نہیں ہوتی، جبکہ ہندوازم میں بھی ہوتی تھی، میں نے بتایا مہابھارت میں اس کا ذکر ہے۔ اب نہیں ہوتی، وہ آپ کا پرسنل مسئلہ ہے، لیکن آپ دوسروں کو انگلی اٹھائیں، کہیں کہ بھائی بہنوں سے یہ شادی کرتے ہیں، بھائی ہمارے یہاں وہ حقیقی بھائی بہن ہے ہی نہیں، اور جب حقیقی بھائی بہن نہیں ہے تو شادی ہو سکتی ہے؟ اور آپ کے یہاں اگر منہ بول دینے سے، زبانی بول دینے سے فقط بھائی بہن کا رشتہ ہو جائے، تب تو میں نے کہا کہ نیتاؤں اور ابھینیتاؤں کی کبھی شادی نہیں ہوگی، پبلک فگرز کی کبھی شادی نہیں ہوگی۔ وہ مائک پہ کھڑے ہوتے ہیں، پورے مجمع، پورے علاقے، بلکہ پوری کنٹری کو بھائیوں بہنوں کہہ دیتے ہیں، ان بیچاروں کا کیا کریں گے آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔